Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna. Today we will discuss about colonialism, یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کلونائزیشن بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ پروسیس کیا ہے, یہ پالیسی کیا ہے, کب سٹارٹ ہوئی, کیوں سٹارٹ ہوئی, کب اینڈ ہوئی, اس کے بعد کس قسم کی پالیسی یا پروسیس سٹارٹ ہوا. انشاءاللہ ان ٹوڈیز لیکچر وی ول ڈسکس ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو سب سے پہلے انتہائی ایزی ورڈز میں لیٹس ڈسکس اباؤٹ کلونیلزم. کلونیلزم کیا ہوتا ہے کہ جب ایک کنٹری کسی دوسری کنٹری یا کسی دوسرے ریجن کا کنٹرول لے لیتی ہے, فورس کو یوز کرتے ہوئے یا تھریٹ کے ساتھ ان کی طاقت کو لے لیتی ہے. ٹھیک ہے, اب جو کنٹرولنگ کنٹری ہوتی ہے نا, مطلب وہ اسٹیٹ یا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ کنٹرول کرتے ہیں کسی ریجن کو, ان کو کہتے ہیں کلونائزر. اور ایسا ریجن یا ایسی کنٹری جس کو کنٹرول کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کلونی. یہاں تک ہوپفلی آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ کلونیلزم کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب کہ ایک ریجن کا کنٹرول کوئی اور لے لے, اسے کہتے ہیں کلونیلزم. کب سٹارٹ ہوئی تھی یہ کلونیلزم؟ بیسیکلی ایز ارلی ایز 15th سینچری میں سٹارٹ ہو گیا تھا, جب یورپین کنٹریز جیسے کہ پرتگال, اسپین, برٹین, فرانس اور کچھ دوسری اسٹیٹس تھیں جنہوں نے ڈفرینٹ لینڈس کو ایکسپلور کرنا شروع کیا, کانکر کرنا شروع کیا نئی لینڈس کو. تو تب یہ سٹارٹ ہوا کلونیلزم. کیوں سٹارٹ ہوا, کیوں یہ جو اسٹیٹس تھیں اسپین, پرتگال, برٹین, فرانس ایکسیٹرا, کیوں ان کو ایسا لگا کہ بھئی ہمیں دوسری جگہ کو جا کے, دوسرے لینڈ کو جا کے ایکسپلور کرنا چاہیے؟ کیونکہ دے وانٹ اکنامک گین, مطلب وہ چاہتے تھے کہ وہ مختلف جگہ میں جا کے نیچرل ریسورسز کو ایکسپلوئٹ کریں. نیچرل ریسورسز جیسے کہ گولڈ, اسپائسز, ٹیکسٹائلز آف دی کلونیز. ٹھیک ہے, مطلب کہ دوسرے ریجن کے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو ہم اپنے قبضے میں کریں, مطلب اس کا یہ ہے. دوسرا وہ چاہتے تھے پاور اور انفلوئنس, یہ بھی ایک وجہ تھی کلونیز بنانے کی. Colonizer wanted to expand their empire and spread their culture, language and religion. اب جب وہ اٹھ کر کسی دوسری جگہ پر جا کر اس کو کنکر کرتے تھے, اس کو فتح کرتے تھے, اس کو اپنے کنٹرول میں لیتے تھے, تو پھر ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم اپنا کلچر وہاں پر امپلیمنٹ کریں, ہماری اپنی لینگویج وہاں پر امپلیمنٹ ہو, ہمارا اپنا ریلیجن وہاں پر امپلیمنٹ ہو. ٹھیک ہے, تیسری بات, دے وانٹ ٹو ڈسکور اینڈ آلسو ایکسپلوریشن. جو کلونائزر ہوتے تھے وہ چاہتے تھے, دے ور ویری کیوریس ایکچولی, سو دیٹس وائی وہ چاہتے تھے کہ نئی نئی زمینیں, نئی نئی لینڈس ایکسپلور کرتے جائیں. ٹھیک ہے, اور میپ کرتے جائیں ان کو. یہ جو پروسیس ہے کلونیلزم کا, یہ کب ختم ہوتا ہے؟ ابھی ہم ڈیٹیل سے سارے ڈسکس کریں گے, لیکن ابھی کچھ چھوٹے چھوٹے کویشچن جو بالکل سٹارٹ میں ہمارے دماغوں میں گھومیں گے وہ میں آپ کے ساتھ ساتھ کلیئر کرتی جاؤں ذرا. 15th میں سٹارٹ ہوئے, 15th کے سٹارٹ میں, 15th سینچری کے سٹارٹ میں, اور اینڈ ہوتا ہے 20th سینچری کے مڈ میں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس وقت کیا ہوا تھا کہ جو کلونیز تھیں انہوں نے پھر لڑنا شروع کر دیا تھا اپنی انڈیپینڈنس کے لیے. جیسے کہ 1947 میں انڈیا کو آزادی ملی ہے برٹش رول سے. 1960s میں بہت سی افریقن کنٹریز نے آزادی حاصل کی ہے یورپین کلونائزر سے. 1970s 1980s میں بہت سے کنٹریز ایشیا میں, افریقہ میں اور پیسفک میں انہوں نے بھی آزادی حاصل کی. ٹھیک ہے, آج بہت سی جو کنٹریز ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, بٹ دی لیگیسی آف کلونیلزم اسٹل افیکٹس مینی نیشنز اینڈ کمیونٹیز. اب ذرا ہم ڈیٹیل پہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو پروسیس ہے کب سٹارٹ ہوا, ہسٹری میں ایکسیٹرا. ہم بہت ڈیٹیل میں, مطلب کہ ڈیپتھ میں جا کے ہم اس کو ڈسکس کریں گے, کیونکہ اگر اس پہ کوئی کویشچن آ جاتا ہے تو ظاہری بات ہے آپ نے ڈیٹیل میں ہی سب کچھ یاد کرنا ہے. کلونائزیشن کا جو پروسیس ہے ایک ہسٹری کے تحت یہ پروسیس ہوا, اور کئی سینچریز کا یہ پروسیس رہا ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ 15th سینچری میں یہ سٹارٹ ہوا ہے اور مڈ آف دی 20th سینچری یہ کیا ہوتا ہے جی, ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے دنیا میں خاصی خرابیاں اور مسئلے آئے, اور یہ جو پروسیس ہے وہ کافی ٹرکی پروسیس ہے. ٹرکی اس وجہ سے ہے کہ یہ ابھی تک ختم نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ کلونیلزم کا جو پروسیس ہے اس کے کئی نام بھی ہیں. ایک نیا نام, مطلب کہ جب کلونیلزم کا پروسیس ہوتا ہے ختم تو
کلونلزم کا نام ختم ہو جاتا ہے لیکن ایک نیا نام اس کو دے دیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں نیو کلونلزم اور امپیریلزم. ٹھیک ہے یہ ایک ہی چیز, مطلب کہ کلونلزم کی طرح ہی ہے لیکن بس اس کا نام ڈیفرنٹ کر دیا گیا ہے. دنیا میں ہم بہت سے پرابلمس دیکھتے ہیں اور ان پروسیس کے ساتھ ایٹریبیوٹڈ ہیں, جوائنڈ ہیں یہ پرابلمس بھی. ہمارے جیسے ممالک جیسے کہ افریقن ممالک میں ایشیا کے جتنے بھی اسٹیٹس وغیرہ ہیں, ٹھیک ہے, جہاں پر کلونائزیشن کا پروسیس ہوا ہے, وہاں پر یہ ٹینڈنسی ہے کہ ہم اپنی کمزوریاں جو ہیں, ہم کہتے ہیں ہم بہت اچھے لوگ ہیں, ہمارے پرانے زمانے بہت اچھے تھے اور یہ کلونائزیشن اگر ہماری نہ ہوتی تو ہم کافی ترقی کرتے. وی ہیو ٹو بی کوشیس ٹو ریئلائز کہ اس وقت بھی کئی خرابیاں ہوں گی جو اس وقت مطلب کہ ہمیں کلونائزڈ کیا گیا, مطلب کہ ہماری کالونی کو کیپچر کیا گیا. ڈیفینیٹلی ہسٹری میں کچھ نہ کچھ کمزوریاں تو ہمارے بڑے بڑوں میں ہوں گی نا, کہ ہم نے دوسروں کو دعوت دی کہ بھائی آپ آئیں اور ہمیں کلونلائز کریں. تو ریئلسٹ پوائنٹ آف ویو کے اکارڈنگ, مطلب کہ ریئلسٹ اسکالر کے مطابق ہیومن نیچر جو ہے وہ بہت بیسک ہے. ہر کسی اسٹیٹ کا یہ مقصد ہے کہ وہ اپنی انٹرسٹ کو پورا کرے اور دوسروں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے انٹرسٹ کو حاصل کرے. ٹھیک ہے, یہ ہیومن نیچر ہے ریئلسٹ پوائنٹ آف ویو کے اکارڈنگ. So in that regard, I mean we have to realize what it is about the system of developing countries that enables this process of new colonization to exist. تو یہ جو کلونلائزیشن کا انٹائر پروسیس ہے یہ صدیوں کا پروسیس ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں مطلب آپ کو میں نے آلریڈی بتایا کہ ان کی لیگل امپلیکیشنس بھی تھیں, اکانومک امپلیکیشنس بھی اس کی آئی تھیں اور سوشل امپلیکیشنس بھی آئی تھیں. اور یہ فینومنا آج تک کی دنیا میں جو نیولی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہیں یہاں پر بھی اسٹل موجود ہے. کیسے, وہ اس سے نیکسٹ جو لیکچر ہوگا نا نیو کلونلزم والا, اس میں انشاءاللہ میں آپ کو سارا ڈسکس کروں گی. تو موسٹلی جو یورپین ممالک کے جو لوگ تھے, ٹھیک ہے, ان کی جو مطلب سویلائزیشن تھی, انہوں نے بیسیکلی زیادہ تر کلونیز بنائی تھیں اور دوسروں کی لینڈس کو ایکسپلوئٹ کیا. بٹ اگین وی ڈونٹ وانٹ ٹو سے کہ بھائی جو یورپین ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہمیشہ ظالم ہیں, کیونکہ اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو یہ کسی ریس, کسی کنٹری, کسی ایتھنک گروپ کے بارے میں یہ مطلب کہ نہیں کہتے اسکالرز کہ بھائی وہ تو ہوتے ہی اس طرح ہیں, اپنی طاقت دکھاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ایک بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ طاقت کے ساتھ لوگ جو ان سے ہیں وہ مطلب کہ اپنی طاقت یوز کرتے ہوئے جہاں ان کو موقع ملے گا, جہاں ان کو کمزوری نظر آئے گی, وہ وہاں سے فائدہ لیں گے. اور یہ آج بھی ہو رہا ہے. تو اس وقت یورپین جو لوگ تھے ان کے پاس طاقت تھی اور ان کو لگا کہ بھائی وہاں یہ کمزوری ایگزسٹ کرتی ہے, تو انہوں نے اپنی طاقت یوز کرتے ہوئے ان کو ایکسپلوئٹ کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز کو بھی بیلنس کرنا چاہتے ہیں کہ کلونائزیشن کا جو پروسیس تھا وہ واقعی ہی بہت زیادہ نقصان دہ تھا. تو یہاں پر اگین میں ریئلسٹ پوائنٹ آف ویو کے حساب سے اگر میں بات کروں تو ان کے مطابق ان کو ایسا لگتا ہے کہ دیر از اے ٹینڈنسی فار دی ویک ٹو بی ایکسپلوئٹڈ بائی دی اسٹرانگ. یہ دنیا کے ایک انفارچونیٹ قسم کا نظام ہے اور بین الاقوامی سطح پر یہ نظام نظر آتا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ کمزور کو ایکسپلوئٹ کرتا ہے. دیٹ از وائی دی ایفرٹ از ٹو ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ دی فینومینا. اچھا, اب اس سے مزید ہم لوگ تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو لفظ ہے کلونائزیشن کا یہ کب اوریجنیٹ ہوتا ہے. تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ ہسٹری کو اسٹڈی کریں, جب یہ کلونائزیشن کا پروسیس ہو رہا تھا تو اس وقت اس کی ڈیفینیشن آفیشیل کیا تھی, مگر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اتنی زیادہ ڈیفینیشن خاص طور پر ایمرج نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ اس وقت وہ اسٹیٹس جو کہ کلونائز کر رہی تھیں, باقی علاقوں کو اپنے قبضے میں لے رہی تھیں, انہوں نے اس وقت کو اتنا ڈسکرائب نہیں کیا کہ ہم مطلب ہم سب کیا کر رہے ہیں, ہم کس طرح کلونیز وغیرہ جو سی ہیں وہ اپنے قبضے میں لے رہے ہیں. مگر سبسٹینشلی ڈیولپ کنٹریز ہوں یا انڈر ڈیولپ کنٹریز ہوں, مطلب ہر جگہ دنیا میں بین الاقوامی مطلب انٹرنیشنلی یہ دیکھا گیا ہے کہ ایون کہ یونیورسٹیز میں بھی, ایون کہ یورپین کنٹریز کی یونیورسٹیز میں بھی اس پروسیس کو نفرت میں ڈسکس نہیں کیا گیا, اسٹوڈنٹس کو نفرت میں نہیں پڑھایا گیا. نو ڈاؤٹ کلونائزیشن بہت سے مسائل کی آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک جڑ رہی ہے. تو
یہ جو ورڈ ہے کولونائزیشن، ٹھیک ہے، ڈکشنری میں اگر ہم لوگ دیکھیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو 14th سینچری میں یہ ورڈ رومن اسٹیٹس جو تھیں انہوں نے اس کو بیسیکلی ایجاد کیا تھا. تو اسٹارٹ کب ہوتا ہے یہ 15th مڈ آف دی 15th سینچری، ٹھیک ہے، لیکن یہ ورڈ جو تھا یہ 14th سینچری میں ہی دیکھنے کو ملا تھا. اب سر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کولونیلزم کے امپیکٹ کیا ہوتے ہیں. جہاں پر بھی کولونیلزم نظر آتی ہے وہاں پر کلچرل ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے وہاں پہ جو سپریس لوگ ہیں ان کا کلچر، ان کی لینگویج، ان کے ٹریڈیشنس جو سے وہ ختم ہو جاتے ہیں. اکنامک ایکسپلوٹیشن بہت زیادہ ہوئی، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جو کولونائزرز تھے جو جا کے وہاں ان ایریاز کو کنٹرول کرتے تھے وہ ان ایریاز کے ریسورسز، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ انفیئر ٹریڈ پریکٹسز کو امپوز کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ان کی جو لوکل اکانومی تھی اس کو بھی ڈسرپٹ کرتے تھے. بسائڈز دس تیسرے نمبر پر جو امپیکٹ ہے وہ ہے جی وائلنس اینڈ جینوسائڈ. اکثر جو کولونائزرز تھے وہ وائلنس یوز کرتے تھے، لیبر فورس، جینوسائڈ، تاکہ وہ اپنا کنٹرول زون سے ہے وہ مطلب مینٹین رکھ سکیں. جیسے کہ نیٹو امریکن جینوسائڈ کی ایگزامپل جو سے وہ بہت فیمس ہے. انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن بھی ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے، کیونکہ وہ ان کے نیچرل ریسورسز کو ایکسپلوئٹ کرتے تھے جس کی وجہ سے ڈیفورسٹیشن بہت زیادہ ہوئی، پلیوشن زیادہ ہوئی، ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن بہت زیادہ ہوئی، ٹھیک ہے. تو اب میں آپ کو چاہتا تھا یہ بتا دوں کہ نوٹیبل کولونائزر اور کالونیز کون کون سی تھیں. برٹن، کیونکہ اس نے انڈیا کا، افریقہ کا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا جو علاقہ تھا وہ اپنی کالونی بنایا برٹن نے، ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر فرانس نے افریقہ اور انڈو چائنا اور اس کے علاوہ کیریبین ان علاقوں کو اپنی کالونی بنایا. اسپین نے فلیپینز اور اس کے علاوہ کچھ افریقہ کے پارٹس ان کو اپنی کالونی بنایا. پرتگال نے برازیل، افریقہ اور ایشیا کے کچھ حصوں کو اپنی کالونی بنایا. بیلجیم، اس نے کونگو فری اسٹیٹ اور اس کے علاوہ کونگو کو ہی اس نے اپنی کالونی بنایا، ٹھیک ہے. تو کچھ ہوپ فلی آپ کو کچھ آئیڈیا ہوا ہے کہ کولونیلزم کیا ہوتا ہے، کولونائزیشن کیا ہوتا ہے، کیا پروسیس تھا، کب سٹارٹ ہوا، کیوں ہوا، کیا امپیکٹ تھے. میں نے کوشش پوری کی ہے کہ میں اس کو ساتھ آپ کو کانسیپٹس کلیئر کروں. سو اف یو ہیو اینی کویسچن ڈو رائٹ یور کویسچن کمنٹ سیکشن بلو اینڈ ہٹ دی لائک اینڈ سبسکرائب بٹن اف یو ہیو ناٹ یٹ. ملتے ہیں نیکسٹ ہاٹ ایشو کے ساتھ. انٹل دین مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا. اسٹے ٹیون اینڈ اللہ حافظ.